ہم لوگوں نے یہ بات کی اور بار بار ریپیٹ ہوگا یہ بات کہ قرآن مجید کے اندر صرف 3 طرح کے الفاظ پائے جاتے ہیں جو ہمیں بہت مشکل سا قرآن دکھتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اس میں پتہ نہیں کیا کچھ بھرا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر صرف 3 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں: اسم، فعل اور حروف۔ اسم ناؤن نام، فعل کام جس میں ایکشن ورڈ یا ڈوئنگ ورڈ کہہ سکتے ہیں یا وربس کہہ سکتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ وہ چھوٹے چھوٹے حروف جنہیں ہم پریپوزیشنز بھی کہتے ہیں جو اسم اور فعل کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں یا اسم کو اسم سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ اکیلے ان کے کوئی خاص معنی نہیں ہوتے، لیکن جب وہ کسی جملہ جو ہے ان کے بغیر نامکمل ہوتا ہے اور بات پوری سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس حوالے سے یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ تو اسم اور فعل ان کے اوپر ہم بیسکلی بات کریں گے، چھوٹے چھوٹے حروف جو بیچ میں آتے جائیں گے ان کا بھی ہم ذکر کرتے جائیں گے، لیکن زیادہ فوکس ابھی شروع میں ہمارا اسم اور فعل کو سمجھنے میں ہے۔ کچھ ہم نے کہا الفاظ کے اندر، جس طرح کائنات کے اندر اللہ نے اپنی نشانیاں چھپا کے رکھی ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کائنات پہ غور کرو تو مجھے میں دکھوں گا، اسی طرح قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بکھیری ہوئی ہیں جن کو دیکھ کے ہم بآسانی پہچان سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ ورڈز اسم ہے کہ فعل۔ اسم کی ابھی تک ہم نے 3 نشانیاں سیکھی جن کو دیکھ کے ہم فوری طور پہ بتا سکتے ہیں کہ لفظ اسم ہے۔ پہلی نشانی ہم نے کہا کہ روٹ ورڈ یا مادہ، نئی بچی کے لیے میں بتا دوں، روٹ ورڈ یا مادہ ہم ان 3 حرفی حروف کو، الفاظ کو کہتے ہیں جو کسی بھی لفظ کی اصل یا بیس ہوتی ہے۔ اصل اور بیس کسی بھی لفظ کی 3 حروف سے مل کے بنتی ہے، مثلا حسد، قتل، رحم، نرم، علم، جتنے بھی ورڈز آپ دیکھو گے وہ عموماً 3 حروف سے مل کے بنے ہوتے ہیں۔ بہت چند آپ کو 4 اور 5 کے بھی ملیں گے، لیکن بہت ہی کم۔ پورے سپارے میں آپ کو کوئی 1 یا ہو سکتا ہے 2 الفاظ ملیں۔ علم، قتل، رحم، کوئی بھی ورڈ دیکھو گے تو اس کی جو اصل ہے وہ 3 حروف سے مل کے بنی ہوئی ہوگی، اور پھر اس کے اندر ہم تبدیلیاں کریں گے، کچھ چیزیں ایڈ کر کے ان کو مختلف شکلیں دیتے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ جو 3 حرفی لفظ ہے اس کو ہم بیسکلی روٹ ورڈ کہتے ہیں، یعنی کہ جس طرح کسی درخت کی اصل اس کی روٹ ہوتی ہے، اس روٹ کے اوپر وہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، اور کسی گھر یا عمارت کی جو اصل ہے وہ اس کی بنیاد ہوتی ہے، تو اسی حوالے سے ہم اس کو روٹ ورڈ انگلش میں اور مادہ اردو میں کہتے ہیں۔ تو یہ 3 حرفی مادہ ہوگا یا 3 حرفی روٹ ورڈ ہوگا، یہ لفظ میں بار بار استعمال کروں گی، اس کی بہت اہمیت ہے۔ اور جب باقی الفاظ ہیں وہ ہم دیکھیں گے کہ جو لفظ عربی میں رواج ہے وہ کیا ہے کہ 3، 2، 5، 8 مختلف ورڈز ایک ساتھ اٹیچ ہوئے ہوتے ہیں اور اٹیچ کر کے لکھ دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمیں ایک بہت ہی مشکل سا لفظ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے ان لفظوں کو توڑ کے ڈسکنیکٹ کرنا ہے، جو بہت سارے میں بچوں کو اکثر اگزامپل دیتی ہوں، بچپن میں ہم جگسا پزل کھیلتے تھے، اس میں بہت ایک تصویر کو توڑ کے بہت سے ٹکڑوں میں بانٹ دیا جاتا تھا، بہت شوق سے ہم نے کھیلا ہوا ہے بچپن میں، سب اس کو جانتے ہیں۔ تو جب وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے تھے تو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جب ہم ان کو جوڑنا شروع کرتے تھے تو پکچر کھل کے ہمارے سامنے آ جاتی تھی۔ یہاں پہ ہم نے اس سے الٹ کرنا ہے، یہاں بہت سارے الفاظ آپس میں جوڑ کے لکھ دیے گئے ہیں اور ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک مشکل سا لفظ دکھ رہا ہے۔ اب جب ہم ان الفاظ کو پہچان کے علیحدہ علیحدہ کرتے جائیں گے تو وہ ایک مکمل جملہ یا ایک نامکمل جملہ ہمارے سامنے آ جائے گا، جس کو ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم ابھی یہ سیکھیں گے شروع کے کورس میں کہ وہ کون کون سے الفاظ ہیں۔ کل ملا کے اندازن میں بات کر رہی ہوں کہ 15، 16، 17 الفاظ ہیں جو اس 3 حرفی مادے سے پہلے اٹیچ ہو کے آ سکتے ہیں۔ تو ان کو یاد کریں گے ہم، اور اس کے علاوہ کوئی بھی اور لفظ نہیں آ سکتا۔ تو جب وہ ہمیں 15، 16، 17، 18 ورڈ یاد ہو جائیں گے تو جہاں پہ بھی آئیں گے ہم فوراً پہچان کے ان کو توڑ کے علیحدہ کر پائیں گے۔ اسی طرح ہم نے کہا کہ کچھ چیزیں مادے کے بعد میں اٹیچ ہو کے آتی ہیں، ان کا تعلق یا تو عدد سے ہوتا ہے، جس طرح میں نے مثال دی اردو کی
اردو میں ہم لوگ جب کوئی لفظ لکھتے ہیں واحد مثلاً کتاب یا قلم، جب ہم بات کرتے ہیں واحد کی، کتاب کسی کلاس میں نہیں ہوتا، اس کلاس میں آ کے میرا کرسر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اور اس کو جب ہم نے جمع کرنا ہے تو ہم کیسے کرتے ہیں، اس کے آگے ایک واو نون کا اضافہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، واو اور نون کا اضافہ کر دیتے ہیں. کتابوں، میزوں، تصویروں، کہانیوں، پریوں. اور ایک اور جمع کرنے کا انداز کیا ہے کہ ہم اس کے آگے یا نون کا اضافہ کر دیتے ہیں. کتابیں، تصویریں، ٹھیک ہے، میزیں. اور یہ ہمارے اردو کا اسلوب ہے. اور تیسری جو طریقہ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ آگے الف نون کا اضافہ کر دیتے ہیں. سہیلیاں، پہیلیاں، پریاں، الماریاں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری تینوں چیزیں جو ہیں یہ عربی میں بھی موجود ہیں. اب قرآن مجید ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا، آج پھر دیکھیں گے کہ جب ہم نے لفظوں کو دیکھا تو ان کے اینڈ پہ ہمیں بہت سارے الفاظ کے اینڈ پہ واو نون، یا نون، الف نون نظر آیا. صرف فرق کیا ہے کہ ہم نون کا نقطہ نہیں ڈالتے، ہم نون غنہ لکھ دیتے ہیں. عربی میں نون غنہ نہیں ہوتا، وہاں مکمل نون لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں ہم کہتے ہیں کتابوں تو وہ کہتے ہیں کتابون، یعنی کہ پورا نون پڑھا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کتابیں تو وہ کہیں گے کتابین، یعنی کہ نون تک پڑھا جائے گا. ہم کہیں گے الماریاں، سہیلیاں، پریاں تو وہ کہیں گے مسلمان. کافر، کافران. حاسد، حاسدان. یعنی کہ ہمارے میں اور ان میں صرف فرق کیا ہے کہ ایک نون کے نقطے کا فرق ہے. وہ نقطہ لگاتے ہیں اور ہم نقطہ ہٹا دیتے ہیں. ادروائز وہی تین چیزیں جو ہماری اردو میں استعمال ہوتی ہیں وہی عربی میں. اب یہ اضافی ہے، آپ کو جب پتہ چل گیا ایک دفعہ کہ یہ اضافی ہے تو جب بھی جہاں پہ بھی ان کا استعمال ہوگا آپ بآسانی ان کو توڑ کے علیحدہ کر لو گے. اور اس کو ہم نے کہا کہ ہم اس کو کس طرح سے لیں گے، ہم ان کو 3 کالمز بنائیں گے. جب ہم شروع میں بھی سیکھیں گے تو ہم کیا کریں گے، ہم 3 کالمز بنائیں گے اور ان 3 کالمز کے اندر الفاظ کو جب ہم توڑیں گے تو ان کو لکھنا شروع کریں گے. یہ آپ کا 1 کالم ہو گیا، 2 کالم ہو گئے اور 3 کالم ہو گئے. اس میں ہم لکھ دیں گے گروپ 1. ٹھیک ہے، اور جی تو اس کے اندر ہم اس کو کس طرح کر دیں گے، اس کو ہم گروپ 1 کر دیں گے اور اس کے اوپر ہم اسی طرح گروپ 2 کر دیں گے، لکھ دیں گے اور آگے ہمارا گروپ 3 ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم 3 کالمز بنا کے، میں نے آپ لوگوں کو یہ کہا تھا کہ جب بھی آپ کوئی کاپی بناؤ گے جس میں آپ لوگ نوٹس لکھو گے تو اس کے کاپی کے اینڈ کے اوپر، لاسٹ پیجز کے اوپر اپنے امپورٹنٹ پوائنٹس لکھتے جانا ہے تاکہ آپ کو لمبی لمبی سٹوریز، اول تو میں نے ویسے ہی منع کیا ہے کہ لمبی سٹوریز کے نوٹس لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹو دا پوائنٹس، چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر بس امپورٹنٹ بات لکھ دو تو آپ کو ان کو سیکھنا، یاد رکھنا آسان ہوتا ہے. ایک بچی نے مجھے یہ کمپلینٹ کی کہ آپ بہت تیز بولتی ہیں، ہم لکھ نہیں پاتے. اس کو بھی میں نے یہ کہا کہ آپ نے کلاس کے بیچ میں کوشش کریں کہ آپ مت لکھیں، آپ صرف سمجھنے کے اوپر غور کریں. اور جب آپ کو ریکارڈنگز اسی لیے بھیجی جاتی ہیں، آپ کے پاس پورے اس کے بعد 6 دن ہیں تو اس میں آپ سکون سے سنیں اور اس کے بعد اس کو لکھیں. تو جب سیکنڈ ٹائم آپ کے کان سے گزرے گا تو کچھ وہ پوائنٹس جو آپ کے نکل گئے ہوں گے، مس ہو گئے ہوں گے، وہ بھی آپ کو سننے میں دوبارہ سے مل جائیں گے. اور پھر بہت ٹو دا پوائنٹ، بہت شارٹ، بالکل چھوٹے چھوٹے جملوں میں آپ کوشش کریں ان کو لکھیں. ٹھیک ہے، جب پورے جملے، پوری کہانیاں، پوری سٹوریز لکھو گے تو وہ انہی کے اندر کے نوٹس گم ہو جاتے ہیں. آپ کو اپنے اسکولوں میں، کالجز کا یاد ہوگا کہ ہم جب ایگزامز کی تیاری کرتے تھے تو بہت پوائنٹس لکھتے تھے، بس ویسے آپ نے اپنے نوٹس بنانے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ نہ آپ لوگ اپنی پڑھائی سے پریشان ہو. سب میرڈ ہیں، سب کے بچے ہیں، سب کے گھر میں مہمان ہیں، آنا جانا سلسلہ، کوئی جابز والے ہیں، کوئی اسٹوڈنٹس ہیں. تو ایسے پڑھائی کریں کہ جو آپ کو
مشکل نہ لگے, آپ کو آسان لگے اور آپ کو کسی قسم کا پریشر محسوس نہ ہو. ٹھیک ہے, تو آپ کے لیے جتنی آسانی ہوگی اتنا آپ شوق سے کرو گے. جب آپ کو یہ مشکل لگنے لگے گا تو آپ اس سے بھاگو گے. تو اب ہم نے ان کو 3 حصوں میں بانٹا. چھوڑیے کون سی بات ہوئی. روبینہ آپ کا بیٹا کیمرہ آن ہے. جی جزاک اللہ. تو گروپ جو سینٹر والا ہے اس کے اندر ہم مادہ لکھیں گے. ٹھیک ہے, اور یا اس کے اندر ہم اس کو آپ روٹ ورڈ کہہ لو یا مادہ کہہ لو. ٹھیک ہے, ایک ہی بات ہے. اور جو اس سے پہلے چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں وہ گروپ 1 میں, جس طرح ابھی ہم نے گروپ 3 کی کیا کیا چیزیں سیکھ لی. واو نون, اب اس میں کیونکہ عربی ہے تو ہم نون کا نقطہ بھی ڈالیں گے. یا نون, یہ اضافی ہوگا, یہ کبھی مادے کا حصہ نہیں بن سکتا. جب بھی کسی بھی لفظ کے اینڈ پہ لکھے آواز ملے گا تو آپ نے اس کو فوراً توڑ کے علیحدہ کر دینا ہے اور آپ نے اس کو گروپ 3 میں ڈال دینا ہے. یہ واحد سے زیادہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک اور بہت انٹرسٹنگ سی بات آپ نوٹ کر لیں آج کے لیسن کے اندر, نئی بات, کہ قرآن مجید کے اندر عربی زبان کے اندر جس طرح اردو اور انگلش, اب میں تھوڑا سلو بولوں گی کیونکہ ہم نئی بات پہ آ گئے ہیں. اردو اور انگلش دونوں کے اندر جب ہم کوانٹٹی پڑھتے ہیں, جب ہم عدد پڑھتے ہیں, ایک اور بات میں کلیئر کر دوں, کچھ بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اردو میں پڑھا ہوا ہے اور ان کو انگلش میں مسئلہ ہے سمجھنے میں, اور کچھ بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے انگلش میں پڑھا ہوا ہے اور ان کو اردو میں کنفیوژن ہے. تو میں دونوں کوشش کرتی ہوں کہ دونوں طرح سے بار بار بولوں تاکہ دونوں کے لیے آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے, تو جو اردو والے بچے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے کچھ ایسا بولا ہے کہ جو آپ نہیں سمجھ پائے یا کچھ نیا بولا ہے. ٹھیک ہے, وہی بات جو میں اردو میں بولتی ہوں وہی رپیٹ کرتی ہوں, وہی میں دہراتی ہوں پھر انگلش کے اندر. ٹھیک ہے, تاکہ دونوں کے بچوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ یہ نہ سمجھنا کہ میں کچھ ایسا بول دیتی ہوں جو آپ لوگ سمجھ نہیں پاتے یا آپ لوگوں کا مس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, عادتاً جو ہم کچھ الفاظ بہت زیادہ بولتے ہیں جو ہماری زبان کا حصہ بن چکے ہیں, وہ اس کے لیے بہت معذرت, لیکن کوشش میری پوری ہوتی ہے کہ میں ان کو دہراتی جاؤں اردو کے اندر بھی اور انگلش کے اندر بھی. تو انشاءاللہ پھر بھی اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو, کچھ پریشانی ہو, کچھ سمجھ میں نہ آئے تو واٹس ایپ کے اوپر میری آفر سب کے لیے, آپ لوگ جب چاہو وائس میسج کرو اور جو مسئلہ ہے جو پوچھنا چاہتے ہو وہ اس پہ پوچھ سکتے ہو انشاءاللہ تعالی. تو پھر واپس آتے ہیں مادے کے اوپر, روٹ ورڈ کے اوپر, وہ بیچ میں ہم لکھیں گے اور جو اس کے بعد کی چیزیں وہ گروپ 3 میں ڈال دیں گے, اور جو اس سے پہلے لگنے والی چیزیں ہیں وہ گروپ 1 کے اندر لکھتے جائیں گے. اب جو میں نے بات کی لاسٹ پیج کی, اپنی کاپیوں کے لاسٹ پیج میں آپ نے ایسے کالم بنا لینے ہیں 3-4 صفوں کے اوپر, اور جو بھی نئی چیز آپ سیکھو گے وہاں پہ اس کو لکھ کے اس کے بارے میں اس کے جو نوٹس ہوں گے وہ ساتھ لکھ لو گے. جس طرح واو نون, یا نون, الف نون کے بارے میں نے بتا دیا کہ یہ عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور یہ آپ کو بتائے گا کہ اس کی جو ہے ایک تو حالت کے بارے میں بتاتا ہے, 2 چیزیں آپ نوٹ کریں, ایک حالت کے بارے میں بتاتا ہے اور ایک عدد کے بارے میں بتاتا ہے. اب آپ نوٹ کر لو, ابھی میں آج خیر یہی بات بتاؤں گی اس لیے میں اس کو بھی آرام سے بتاتی ہوں کہ کس طرح سے. اور گروپ 1 کے اندر پورے مکمل الفاظ ہوتے ہیں جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں, سنگل لیٹر, ایک حرف سے بھی بہت سارے الفاظ ہیں جو قرآن مجید عربی زبان میں بولے اور لکھے جاتے ہیں. اکیلا وہ نہیں لکھا جاتا, یہ نہیں ہوگا. مثلا ایک لفظ ہے بے, یہ ایک پورا مکمل لفظ ہے. ٹھیک ہے, ایک لفظ ہے کاف, یہ ایک پورا مکمل لفظ ہے. ٹھیک ہے, ایک لفظ ہے سین, یہ پورا ایک مکمل لفظ ہے. ٹھیک ہے, پھر ہے لام, تو یہ سارے کے سارے پورے مکمل الفاظ ہیں. پھر حمزہ, حمزہ سے بھی آپ کو بہت سارے ورڈز, مطلب ایک مکمل لفظ بھی ہے حمزہ. ٹھیک ہے, ایک حمزہ ویسے شروع میں لگتا ہے, ایک حمزہ ایک مکمل لفظ بھی ہے. تو اس طرح کے بہت سارے ورڈز ہیں جو کہ آپ کو ابھی نظر آئیں گے, جو انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے پڑھتے جائیں گے. جو میں نے آپ کو کہا نا 15, 16, 17 الفاظ ہیں, وہ یہی سنگل لیٹرز کے الفاظ ہیں. تو اب یہ ان کا اصول کیا ہوتا ہے کہ ان اکیلے لیٹرز کو زمین پہ نہیں لکھا جاتا.
کیا کیا جاتا ہے کہ اس کے فوری بعد جو بھی لفظ ہے اس کے ساتھ جوڑ کے اس کی سپورٹ کے ساتھ اس کے سہارے کے ساتھ اس کو لکھ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو بس اتنی ساری بات ہے. تو یہ وہ 15-16-17 ورڈز ہوں گے جو ہم ابھی یاد کریں گے تھوڑے تھوڑے کر کے, اور میں آپ کو بتاتی جاؤں گی, وہ آپ لکھتے جاؤ گے, اس کے آگے اس کا ترجمہ لکھتے جاؤ گے. تو یہ اینڈ پہ آپ کے پاس چیزیں جب جمع ہو جائیں گی, بس آپ ایک نظر ڈالو گے تو آپ کو سب یاد آ جائے گا. آپ کو اپنے نوٹس کے اندر جا کے ان کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. میں بے پڑھاؤں گی, آپ بے لکھ کے اس کے بارے میں جو بھی انفارمیشن ہوگی آگے لکھ دو گے. میں کاف پڑھاؤں گی, آپ کاف لکھ کے اس کے آگے لکھ دو گے. ساتھ 1 2 3 4 5 کرتے جاؤ گے. لام پڑھاؤں گی, اس کے بارے میں لکھ لو گے. حمزہ پڑھاؤں گی, اس کے بارے میں. تو ایک ہی جگہ پہ آپ کے سارے نوٹس اکٹھے ہو جائیں گے لاسٹ کے اوپر. جو بھی اہم بات بتاتی ہوں وہ آپ نے اینڈ پہ لکھ لینا ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ اتنی سی بات سمجھ سب کو آ گئی. میں آگے بات لے کے چلوں انشاءاللہ کہ یہ کس طرح, جب میں کہتی ہوں کالم بنانے ہیں, جب میں کہتی ہوں حاشیے لگانے ہیں, تو اس طرح سے آپ نے اینڈ کے صفوں پہ بنا کے 5-6-7 صفوں پہ پہلے سے تیار کر لو, اور جو میں بتاتی جاؤں گی وہ آپ اس گروپ کے انڈر لکھتے جاؤ گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, مادے کے بارے میں نے آپ لوگوں کو کیا بتایا کہ مادے کے بیچ میں کچھ اور نہیں گھس سکتا سوائے, ہم نے نئے بچوں کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, جس طرح انگلش میں 5 ووولز ہوتے ہیں, اے ای آئی او یو, اسی طرح عربی میں بھی 3 ووولز ہیں, الف, واو اور یا. یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ بہت اہمیت رکھتی ہیں, جن کا بہت زیادہ استعمال ہوگا. اور آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو یہ جو 3 نون لکھے ہوئے گروپ 3 کے اندر, ان سے پیچھے کیا لکھا ہوا ہے؟ واو یا الف لکھا ہوا ہے, الف واو یا. ٹھیک ہے, تو یہ عدد کے اندر بھی آپ کو یہ نظر آ گئے الف واو یا, اور اسی طرح مادے کے بیچ میں بھی گھس کے یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے الف واو یا, اور مختلف جگہوں پہ آپ کو ان کا استعمال نظر آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ 3 ووولز آپ کے فنگر پرنٹ پہ ہونے چاہیے, فنگر ٹپس کے اوپر ہونے چاہیے, اور جب میں ان کی بات کروں آپ کو فوراً یاد آنا چاہیے کہ یہ کیا ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اب ہم ایک ایک کر کے ان کو لے کے آگے چلتے ہیں. اس کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں, ورنہ میں پھر آگے لے کے چلوں اس کو. السلام علیکم, یہ مادہ میں صرف 3 ہی حروف آئیں گے, الف واو اور یا؟ جی, اور ایک چوتھا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا تے. تے جو ہے وہ بھی بڑا شرارتی ہے, وہ آپ کو مادے سے پہلے بھی بہت سی شکلوں میں نظر آئے گا. ہر تے کا مختلف معنی ہوگا. مادے کے بیچ میں بھی گھس کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ, اور مادے کے بعد میں بھی بہت سارے تے آئیں گے. تو تے بہت شرارتی سا ہے, وہ ہر جگہ گھس جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہوتے ہیں نا خاندان میں بھی کچھ شرارتی لوگ ہوتے ہیں جو ہر ایک سے پنگا کر رہے ہوتے ہیں. بس سمجھ لو یہ وہی شرارتی بچہ ہے, اس نے ہر ایک سے پنگا کرنا ہے. تو یہ آپ کو بہت ساری جگہوں پہ دکھے گا, تو یہ بھی انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم ان کو یاد کرتے جائیں گے. میم یہ تے جب گھس جاتا ہے تو کیا معنی پیدا کرتا ہے؟ جی جانے, ہم ایک ایک کر کے یاد کریں گے نا, ایک ساتھ تو میں ساری باتیں نہیں بتا سکتی اچھا, آپ کو. ٹھیک ہے, جی جی. جب جس ٹاپک میں جو آتا جائے گا اس کو آپ, اسی لیے میں نے کہا کہ اینڈ کے اوپر یہ آپ کالمز بنا لو. ہم ایک وقت میں ایک ایک ٹاپک لے کے چلیں گے, تو پھر انشاءاللہ آپ لوگ ان کو لکھتے جانا وہاں پہ, تاکہ آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ کوئی 15-20-30 صفحوں کے اندر سے اپنی باتیں ڈھونڈنی پڑیں گی. جس طرح میں نے آپ لوگوں کو کہا, جی ہم نے سب سے پہلے ال کی بات کی تھی. ٹھیک ہے, اسم کی نشانیوں میں ال جو ہے, میں نے کہا ابھی اب آپ جب اینڈ پہ لکھو گے تو اب ال کے ساتھ کیا کیا لکھو گے. آج ایک اور بات بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. ال جو ہے میں نے کہا تھا کسی بھی, ایک تو ویسے نکرہ اسم ہوتے ہیں, کامن ناؤن, جس طرح کرسی, کتاب, قلم. اس کو جب میں نے کسی بھی وجہ سے خاص کرنا ہے تو میں کیا کر دوں گی, اس اسم سے پہلے ال کا اضافہ کر دوں گی. آپ کے قرآن سب کے کھلے ہوئے ہونے چاہیے, کیونکہ میں نے کہا ہر چیز ہم قرآن کے اوپر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر بچے کا قرآن جو ہے وہ پاس کھلا ہوا ہونا چاہیے. تو بہت سارے ورڈز, اگر آپ سب نے قرآن کھولا ہوا ہے تو میں ساتھ ساتھ بولتی جاؤں گی. پہلا سورۃ البقرہ سب کھول کے رکھیں, اور اس میں بتاتی جاؤں گی جو بھی بات پڑھاؤں گی, اور ساتھ ہی میں اس کے اندر آپ کو وہ چیز دکھاؤں گی.
ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو بات اچھے سے سمجھ آئے. تو سب سے پہلی میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی عام اسم کو جب خاص کرنا ہوتا ہے تو اس کے شروع میں ال لگا دیا جاتا ہے, جس کو انگلش میں ہم د کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جب کوئی عام اسم کی بات, کامن ناؤن کی بات کر رہے ہوں تو ہم ا بوائے, ا پینسل, ا کاپی, ا ٹیبل, ا چیئر کہتے ہیں. لیکن جب میں نے کسی ٹیچر کی چیئر کی بات کرنی ہے تو میں آپ کہوں گی دا چیئر. بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, میں نے کہنا ہے کہ جاؤ ایک کتاب لا دو تو میں کہوں گی ا بک. لیکن جب میں کہوں گی جا کے کیمسٹری کی کتاب لے آؤ یا جا کے اردو کی کتاب لے آؤ تو اب میں کہوں گی دا بک, یعنی کہ اب اس کو میں نے خاص کر دیا. ٹھیک ہے, تو اب د اور ال دونوں بالکل سیم حیثیت رکھتے ہیں, سیم مطلب رکھتے ہیں. عام اسم کو خاص کرنا, تو بس آپ نے اس کے آگے اتنی سی بات لکھ دینی ہے کہ ال عام اسم, بریکٹ میں آپ کامن ناؤن لکھ لو یا نکرہ اسم لکھ لو, کو خاص کر دیتا ہے, یعنی پراپر ناؤن بنا دیتا ہے یا معرفہ اسم بنا دیتا ہے. اتنی بات کہہ دینا آپ کے لیے کافی ہے, اس کی لمبی سی سٹوری لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اگلی بات, ال کے ساتھ تنوین کے ساتھ دوسری ہم نے اسم کی نشانی کیا پڑھی, تنوین. تنوین کیا ہوتا ہے, دو زبر, دو زیر, دو پیش. کسی بھی لفظ کے اوپر دو پیش ہوں گے, کسی بھی لفظ کے اوپر دو زبر ہوں گے, اور کسی بھی لفظ کے اوپر دو زیر ہوں گے, کے نیچے دو زیر ہوں گے, تو ہم کہیں گے کہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے, یہ تنوین صرف اور صرف اسم کے اوپر آ سکتی ہے, اور جس طرح ال لفظ کے شروع میں آتا ہے, تنوین لفظ کے آخر میں آتی ہے. ایک نئی چیز جو میں آپ لوگوں کو کل نہیں پڑھائی تھی پچھلی کلاس میں, آج نوٹ کرو. کیوں نہیں پڑھائی, میں نے کہا ایک دفعہ آپ ایگزامپلس تلاش کر لو اور ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو, اس کے بعد میں یہ رول بتاؤں گی کہ دو زبر کے ساتھ آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا, اگر نہیں کیا تو اب اپنے اسائنمنٹس کو دیکھو گے آپ لوگ, دو زبر کے بعد ایک الف ضرور آتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جس طرح میں نے کہا کہ اردو اور عربی بہت ملتی جلتی ہے, تو آپ نے یہ دیکھا کہ اردو کے اندر بھی یہ اسلوب ہے. ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ جب بھی دو زبر آتی ہے اس کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے, ایک اضافی الف آتا ہے. مثلا میں اب اردو کے ورڈز لکھنے لگی ہوں, تقریباً. کبھی نوٹس کیا آپ لوگوں نے کہ بے نون بن نہیں لکھا جاتا, بلکہ کس طرح لکھا جاتا ہے, بے کے اوپر دو زبر اور ایک الف کا اضافہ. تفریحاً کس طرح لکھتے ہیں ہم تفریحاً, یا کے بعد ہا اور پھر دو زبر اور پھر ایک الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. اب یہ میں سب اردو کے لفظ بتا رہی ہوں, یہ میں عربی کے نہیں بتا رہی. اندازن, کبھی غور کیا تھا آپ لوگوں نے اس بات پہ؟ مثلاً, یہ میں عربی تو نہیں لکھ رہی نا, اردو لکھ رہی ہوں نا. اور اس طرح کے ڈھیر سارے اور لفظ ہیں. ٹھیک ہے, تو دو زبر کے ساتھ ایک الف ضرور لکھا جاتا ہے. یہ صرف خوبصورتی کے لیے ہے, اس کا کوئی معنی کے اوپر فرق نہیں پڑے گا. جو تقریباً اگر آپ بغیر الف کے لکھو گے وہی معنی الف کے ساتھ ہے. یہ صرف ایک لکھنے کا انداز ہے, اس کا گرامر سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. تو اب یہ الف کدھر جائے گا, جب میں مادہ نکالوں گی تو یہ الف کدھر جائے گا, کس گروپ میں جائے گا؟ تھرڈ میں. تھرڈ میں. تو آپ تھرڈ گروپ میں تین یہ تنوین کی تین نشانیاں لکھ لینا, دو زبر, دو زیر, دو پیش, اور جب دو زبر لکھو گے تو 7+ الف لگا دو, اور پھر نیچے ایک بریکٹ میں ایک لائن میں لکھ لو کہ دو زبر کے ساتھ الف ضرور آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہ آپ کے ایک ہی جگہ پہ آپ کے رولز اکٹھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر آپ کو انشاءاللہ بھولے گا نہیں. اب یہ بھی الف اب ہمارا گروپ 3 کے اندر چلا گیا, اور جب بھی یہ روٹ ورڈ میں آئے گا تو اب آپ کو فوراً پتا ہوگا کہ نہیں کہ اس کا روٹ ورڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ اضافی ہے, اور اس کو میں نے توڑ کے
گروپ 3 میں ڈال دینا ہے. 2 زبر کے ساتھ ہمیشہ ایک الف ہوتا ہے. 2 صورتیں ہیں کہ جس کے اندر 2 زبر کے بعد الف نہیں آتا. یہ پھر آپ لوگ اپنی اسائنمنٹس میں دیکھو گے. جزما میں ابھی آپ سے سوال کرتی ہوں. 2 زبر 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ آپ کو 2 زبر کے بعد الف نظر نہیں آئے گا. ایک تو گول تا کے بعد, ٹھیک ہے, گول تا پہ جب بھی 2 زبریں ہوں گی اس کے بعد الف نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ یہ گول تا جو ہے یہ بیسیکلی ہمارے حروف تہجی سے الف بے پے تے ٹے کے بیچ میں موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا حصہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کے اوپر وہ رول اپلائی نہیں کرتا. یہ رول اپلائی کرتا ہے تمام حروف تہجی کے اوپر ما سوائے گولتا کے, کیونکہ گولتا ایک اضافی چیز ہے. اس کا ہماری جو حروف تہجی ہم نے سیکھے 28 29 اس میں یہ گولتا موجود ہی نہیں ہے. کبھی کسی نے بچپن سے پڑھا ہے گولتے الف بے پے تے ٹے سے, چاہے عربی کا پڑھیں یا اردو کا پڑھیں؟ کیا اس کے اندر آتا ہے؟ یہ نہیں آتا نا. تو اس لیے اس کے اوپر جب 2 زبریں آتی ہیں تو اس کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں کیا جاتا. اور ایک اور ایکسیپشن ہے, جب آپ کا جو ہے الف جو ہے وہ نہیں آئے گا. وہ کب ہے؟ اگر کوئی لفظ الف مد آ اور حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے. کس کے اوپر ختم ہو رہا ہے؟ الف مد آ اور حمزہ. آپ لوگوں نے دیکھا, آپ لوگوں نے ایگزامپلز بھی کی. قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کے شروع میں آ رہا ہے. یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں آنکھوں سے. پہلے ہم 2 زبر والے دیکھتے ہیں. آیت نمبر 10 کھولیں آپ لوگ. اس میں لفظ ہے مرزن, ٹھیک ہے, تنوین, اور اسی کے فوری بعد آ رہا ہے مرغن. 2 زبر کے ساتھ ایک الف آیا ہوا ہے. جی بالکل, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سب؟ ٹھیک ہے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ اضافہ کیا گیا ہے, لیکن اس کا ترجمے پہ کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. آگے عذابن علیمن اسی آیت کے اندر ہے, اس کے آگے کوئی الف نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہیں پہ ایک آپ کو الفاظ آئیں گے آگے آ کے, بنا ان, اور تقریباً سب نے اس کو کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں جی, آ گیا بنا ان اور ما ان. آیت نمبر 22 کے اندر آپ لوگ آ جائیں. بنا ان اور ما ان, الف مد آ اور حمزہ. مائک پلیز آپ لوگ دھیان کیا کریں, جب کلاس میں آتے ہیں فوری طور پہ پلیز اپنے مائکس بند کیا کریں. جی عظما, آپ نے پہلے بھی ہاتھ اٹھایا تھا, معذرت, آپ بتاؤ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سورۃ البقرہ میں نا آیا نمبر 2 میں دیکھیں ہدن. ہدن مین کہ یہ بھی تو کہ زبر تنوین ہے نا, تو اس کے بعد یا ہے, تو یہ کوئی ایکسیپشن ہے یا کیا ہے؟ جی بیٹا, یہ ایکسیپشن ہے. اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں سمجھیں گے. ٹھیک ہے. ایک اور بات میں آپ سب کو بتا دوں, اور اس کو بھی آپ نے نا اینڈ کے اوپر لکھ لینا ہے, کیونکہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے. میں آپ کو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ سب سے پہلے بتانا بھول گئی کہ قرآن مجید کے اندر جو ہم یہ بھی گرامر پڑھیں گے نا, اس کو سمجھتے ہوئے, تو گرامر کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ نہیں تھا کہ ایک گرامر موجود تھی اور اس گرامر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک زبان بنائی. ایسا بالکل نہیں ہے. عربی آپ کو پتہ ہے قرآن مجید یہ پرانی زبان ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زبان ہے, اور یہ اسی طرح قرآن مجید کا نزول ہوا. تو عربی زبان کے اندر جو بڑے بڑے علماء تھے, جو بڑے بڑے اہل زبان تھے, انہوں نے تحقیق کر کے جب ایک زبان کے اندر دیکھا کہ اکثر, زیادہ تر, موسٹلی ایسا ہوتا ہے, اس کو انہوں نے ایک رول بنا دیا. ایسا نہیں تھا کہ کوئی زبان بعد میں بنی اور قاعدے پہلے بنے. اس زبان کے اندر سے قاعدے نکالے گئے ہیں. اور قاعدے کس طرح نکالے گئے ہیں کہ جب زبان کے اوپر غور و فکر کی بڑے بڑے علماء اہل زبان نے, تو جو چیز زیادہ تر ان کو نظر آئی اس کو ایک قاعدہ بنا دیا. تو کوئی بھی قاعدہ جب میں آپ کو پڑھاؤں گی تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ قاعدہ ہمیشہ نہیں ہوگا.
पॉइंट मेरा समझ आया आप लोगों को? हमने ज्यादातर जो चीज देखी उसको एक कायदे का नाम दे दिया, अपनी आसानी के लिए, अपनी समझ के लिए, अपनी उस चीज को याद करने के लिए, लेकिन वो 100% आपको कभी भी नहीं नजर आएगा, ठीक है? तो इसलिए उसको उसको टूटते हुए रूल्स आपको कहीं कहीं मिलेंगे, फिर आपको ये ना जहन में आए कि हमें तो ये बताया गया है, तो ये इधर ऐसे कैसे हो गया है, क्योंकि रूल्स से जबान नहीं बनी, जबान में से रूल्स निकाले गए हैं। तो इस पॉइंट को आपने जहन से कभी भी नहीं भूलाना। समझ आई आपको? जी, जी एक और बिल्कुल। बच्चे का हाथ खड़ा हुआ था, आप क्या पूछना चाह रहे थे बेटा? मैंने हैंड रेज किया था। जी मैंने हैंड रेज किया था। जी रुबीन। आपने कहा जो अलिफ लाम अल, ये कॉमन नाउन को यानी प्रोपोज को वो कर देता है, हास बना देता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे अल कुरान, उसको हमने वो कर दिया कि वो हास आ गया, अल किताब कोई स्पेसिफिक किताब का जिक्र हो गया यहाँ पे। लेकिन जैसे अल्लज़ीना में अलिफ लाम पहले आता है, तो ये तो उन लोगों के लिए आता है ना इसका, तो इसको जी हम किस देखेंगे? जी इंशाल्लाह आप जब आगे जाके पढ़ोगे ना तो ये भी मारिफा इसम है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, इसकी मुझे जी समझ जी नहीं आई। जी बेटा, वही वाली बात है ना कि एक क्लास में तो हम हर चीज नहीं बता सकते, वो तो आप लोग ही कंफ्यूज हो जाओगे, तो हम एक एक टॉपिक लेके चलेंगे इंशाल्लाह। बस ये आप अभी अपने क्लियरेंस के लिए बस इतना याद कर लो कि ये भी मारिफा इसम है, अल्लज़ीना जो है, ठीक है? जी ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैर। जी। मैम तो ये जो अल्लज़ीना है, इसके ऊपर अलिफ लाम मतलब मार्फा के लिए लगा है जी कि या वो वैसे ही या वो वैसे ही मतलब अल्लज़ीना मतलब वर्ड ही है कि उसमें अलिफ लाम आता ही है जी, ये इसी एक तरह से? मुकम्मल लफ्ज है, अल्लज़ीना, अल्लज़ी, अल्लती, ये ठीक है, ये इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे ये किस तरह से आता है, किस ग्रुप में आता है, लेकिन ये सारे अल्फाज मारिफा इसम में माने जाते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। अभी फिलहाल आप देख रहे हो जो मैंने अभी जो बताना चाहा वो बात हमारी बीच से गायब हो गई। मैं आपको दो अल्फाज दिखा रही थी, आयत नंबर 21 में आप आ जाएं। आयत नंबर 22 में 22 के अंदर बहुत सारे वर्ड्स एक साथ मिल रहे हैं आपको। फिराशन आपको नजर आ रहा है सबसे पहले, फिराशन, ठीक है? अब ये शीन है तो इसके बाद आपको दो जबर के बाद एक अलिफ नजर आ रहा है, इसके बाद है बिनाअन, अलिफ मद और हमजा आ गया, तो आपने देखा इसके बाद अलिफ नहीं आया, और इसी में आगे आ गया माअन, ठीक है? और इसी में आपको फिर रिस्कन आ गया, तो रिस्कन में काफ है तो उसके साथ दो जबर भी हैं। फिर नीचे अंदादन, एक ही के अंदर कितनी सारी मिसालें आपको मिल गई। तो फिर दाल है तो उसके आगे दो जबर के साथ अलिफ आया है। और एक हम गोलता का भी निशानी देख लेते हैं, जो चीज हम आंख से देख लें तो वो बात ज्यादा अच्छी समझ आती है। नेक्स्ट आगे बतन है आगे। जी बेटा, जी बऊजतन, ठीक है? अब इसमें आपने देखा दो गोलता के ऊपर दो जबर है लेकिन साथ अलिफ नहीं है। अब चलो गोलता तो मैंने कहा कि उसका हरूफ तहज्जी से ताल्लुक नहीं है, इसलिए हमने अलिफ नहीं डाला, ठीक है? तो ये अलिफ मैंने आपको कहा खूबसूरती के लिए डाले जाते हैं, ठीक है? इसका मायने कोई नहीं है, ना इसके मतलब पे कोई फर्क आता है, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए डाला जाता है। तो अगर मैं इस हमजा के बाद अलिफ डालूंगी, अगर मैं इसके साथ जोड़ के लिख देती हूँ, ठीक है, तो ये क्या शक्ल इख्तियार कर लेगा? अगर मैं हमजा के फौरी बाद बे लिखती हूँ या लाम लिखती हूँ या इवन अलिफ लिखती हूँ, तो वो कैसी आपको दिखेगा? जैसे कि आइन अलिफ आ लिखा हुआ है, ठीक है? ये आपको क्या लगेगा कि आइन बे अब लिखा हुआ है, ठीक है ना? अगर मैं इसके साथ अटैच कर देती हूँ और अगर मैं इसके साथ आगे अलिफ डाल देती हूँ सिंपल अलहदा करके, तो अलिफ हमजा अलिफ, वो भी कोई इतनी खास खूबसूरती नहीं दे रही, ठीक है? तो ये इस वजह से उन्होंने सोचा कि इसके साथ अलिफ डालने की जरूरत ही नहीं है। तो ये दो सूरतें हैं कि जिसके बाद अलिफ नहीं आएगा, और बाकी हर दो जबर के बाद हर लेटर के बाद एक अलिफ का आना लाजमी है। जी साइमा आसिफ। मैम मुझे पूछना था कि कुरान वर्ड जो है वो ऑलरेडी मारिफा है, तो उसको अलिफ लाम लगाकर मारिफा बनाने की जरूरत क्यों है मैम?
بچے جیسے وہی والی القرآن العظیم میں۔ جی یہ ایک اور بات ہے امپورٹنٹ کہ کچھ معرفہ اسم کو اتنا خاص درجہ دے دیا جاتا ہے کہ معرفہ کے بھی اوپر معرفہ، یعنی کہ جس طرح بہت سارے خدائیں، ہر لوگوں نے بہت سارے خدا بنائے ہوئے ہیں، تو ہمارا خدا ان سب سے اوپر ہے نا. آپ کسی نے آگ کو خدا مانتا ہے، کوئی سورج کو مانتا ہے، کوئی بتوں کو مانتا ہے، کوئی جانوروں کو مانتا ہے، کوئی چوہے کو بھی خدا مانتے ہیں، گائے بھینس کو. تو کیا آپ انہی کی کیٹیگری کے ایکول اپنے خدا کو رکھو گے؟ سمجھ آئی؟ تو وہ خدا باقیوں سے بدتر ہے. تو اب یہ قرآن باقی تمام خاص کتابوں سے، کیمسٹری کی کتاب، فزکس کی کتاب، اردو کی کتاب، عربی کی کتاب، ان سب سے بدتر ہے، برتر ہے. تو ان خاص کتابوں سے بھی اوپر اس کو خاص الخاص کر دیا ہے. تو صرف یہ قرآن کے لیے ایسا ہوگا؟ ایسے چند الفاظ ہیں جو کہ جن کے ساتھ معرفہ اسم کے ساتھ بھی ال لگتا ہے، اور اس میں یہ بھی اہل زبان نے خود ہی ڈیسائیڈ کر کے کچھ معرفہ اسم کے ساتھ ال لگا دیا ہے. تو ہم بھی صرف انہی کے ساتھ لگا سکتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے یہ نہیں کر سکتے کہ ہم جس کو دل چاہے ہم ال لگا دیں. جب ہم آدھا علم حاصل کرتے ہیں نا، تو پھر ہمیں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کئی دفعہ جس طرح میں نے کچھ سیکھا اور باقی مجھے نہیں پتا تھا، تو کوئی چیز میں نے مثال کے طور پہ بورڈ پہ دیکھی اور میں نے کہا دیکھو میں نے تو پڑھا تھا اس حمزہ پہ صرف زبر آ سکتا ہے اور کچھ نہیں آ سکتا، سوری زیر پیش آ سکتی ہے، زبر نہیں آ سکتا. تو میں نے کہیں بورڈ دیکھا جہاں پہ حکم دیا جا رہا تھا اور حکم والے حمزہ کے اوپر یا زیر آتی ہے یا پیش آتی ہے، کبھی زبر نہیں آ سکتی. تو وہاں پہ مجھے زبر لکھا ہوا دکھ گیا اور میں نے کہا ہاں یہ دیکھو یہ تو بالکل غلط لکھا ہوا ہے، میں پتہ کرتی ہوں، میں اس کو کریکشن کراتی ہوں. آپ جب نیا نیا دین سیکھ رہے ہوتے ہو ویسے تھوڑے سے ایموشنل ہوئے ہوتے ہو، جذباتی. جب آپ کو کچھ آ رہا ہوتا ہے تو آپ اس سے جسے کہتے ہیں نا غرور و تکبر سے بھی بچنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. کہ میرے بڑے جو استاد تھے محترم، انہوں نے کہا جی سب سے پہلی چیز جو آپ کے اندر داخل ہوگی وہ غرور و تکبر، کہ آپ لوگ اپنے آپ کو بہت بدتر سمجھنے لگو گے اور دوسروں کو آپ کم نظری سے دیکھو گے، ان میں عیب تلاش کرنے لگ جاؤ گے. تو عیب آپ نے اپنے تلاش کرنے ہیں، دوسروں کے نہیں کرنے. تو انشاءاللہ اس چیز کا دھیان. تو میں نے تو اسی طرح مجھے نظر آیا بہت ساری، آپ بھی آئندہ سے غور کرو گے، خاص طور پہ جو اسلام آباد میں لوگ رہتے ہیں، کہ الپاکستان بہت ساری گاڑیوں کے نمبر پلیٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے الپاکستان، امبیسی کی کاریں جو ہوں نا خاص طور پر ان کے اوپر. تو میں نے کہا کہ یہ تو پاکستان تو پہلی معرفہ، اس کے ساتھ ال کیسے لگ سکتا ہے، بالکل غلط لکھا ہے انہوں نے. تو پھر مجھے بعد میں پتا چلا کہ نہیں، پاکستان کے ساتھ بھی یہ بھی ان خاص چند الفاظ ہیں جن کو خاص الخاص کیا گیا، اس میں پاکستان بھی کچھ نصیب ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھی ال لگایا جاتا ہے. جی ثنا، جی ثنا اپنے ہاتھ السلام میں. جی وعلیکم السلام. السلام. سوری مس، ایکچولی میں تھوڑا ہسبینڈ کو ناشتہ بھی دے رہی تھی نا، تو میرے یہ جو آپ نے بتایا کہ دو صورتوں میں دو زبر کے بعد الف نہیں آئے گی، ایک گولتا کے ساتھ اور دوسری جو آپ نے بتائی کیا وہ حمزہ کے ساتھ، الف مد الفدا آ کے ساتھ. اور حمزہ بیٹا، الف مد آ اور حمزہ یہ دونوں اکٹھے آئیں گے الگ الگ ہوں گے؟ نہیں اکٹھے. میں نے ابھی مثال بھی دکھائی، 22 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ کی. میں نے کہا قرآن کھلے ہونے چاہیے آپ سب کے پاس، تو اس میں آپ دیکھو گے. ٹھیک جی 22 نمبر آیت میں آپ دیکھو، ابھی میں نے دکھایا ہے سب کو. یہاں پہ ما ان، اور یہ بہت سارے بچوں نے جب مثالیں لکھی ہیں نا. ٹھیک ہے، سمجھ گئی. جی میں سمجھ گئی. بنا ان اور ما ان. ٹھیک ہے سمجھ گئی، بہت شکریہ. اچھا مس، اور ایک چیز میں یہ کہہ رہی تھی کہ جس طرح یہ ہماری بہنیں کہہ رہی ہیں کہ قرآن سے پہلے ال کیوں لگایا، وہ پہلی خاص کتاب ہے. تو میں جتنا تھوڑا سمجھتی ہوں کہ جتنی بھی کتابیں ہیں، خاص کتابیں، آسمانی کتابیں، ان سب سے پہلے ہم دا یوز کرتے ہیں. انگلش کے دا کے کچھ رولز ہیں، اس رول پہ یہ پوری طرح اترتا ہے. دا نیوز کتابوں کے پہلے، سمتوں کے پہلے، اور دریاؤں کے پہلے، خلیجوں کے پہلے. تو اسی طرح قرآن تو بہرحال خاص ہے، لیکن اس کو القرآن اس لیے کیا کہ دا قرآن. بالکل زبردست، ماشاءاللہ. ایک چیز اور بس یہ جو کہہ رہی ہے الذین، تو ال بھی دا ہی کو کہہ رہا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے. دا پیپل ہو ہیز ڈن دس، کہ دا پیپل یعنی وہ خاص لوگ جو ایمان لائے. الذین آمنوا، تو میرا خیال یہ بھی دا ہی کو بول رہا ہے.
बिल्कुल ठीक है। क्या मैं सही हूँ? जी जी बिल्कुल ठीक आपने कहा। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक जज़ाकिल्लाह बेटा। जी थैंक यू। और मैम मैं भी थोड़ा सा कुछ ऐड करना जी चाहूंगी। अल बिल्कुल करें। पाकिस्तान है ना, जैसे अल पाकिस्तान हम कहते हैं ना, पाकिस्तान, तो इसी तरह जितने भी कंट्रीज है ना उन सब के साथ अल लगता है। जैसे मैंने अरबी की एक बुक देखी थी, उसमें अल याबान, जापान, अल सीन, चीन, मीन के फिलिपाइन, उन सब के साथ अल लगा हुआ है। ठीक हो हर गया। कंट्री के साथ नहीं लगता है, कुछ कुछ कंट्री के साथ लग सकता है, जैसे अल हिंद, अल जापान, और सीन होता है चीन के लिए भी। इस तरह से अल पाकिस्तान, जैसे मैम ने बताया, पानी आता है अरबी में तो इसीलिए बा के लगा देते हैं वहां, ठीक हो गया। लेकिन सबके साथ नहीं है ये। जी सबके साथ नहीं आता बेटा, ये आप क्लियर कर लें। वो कोई हमारे पाकिस्तानी किताब होगी, अरबी की नहीं होगी। चलें आगे चलते हैं जी। ये बात सबको क्लियर हो गई, जो मैंने पिछली दफा इसीलिए नहीं बताई थी कि एक दफा आप लोग अपने हाथों से ये जबरों के, दो जबरों के अल्फाज ढूंढ लो, देख लो, आंखों से चेक कर लो, लिख लो, फिर मैं आपको ये रूल बताऊंगी कि दो जबर के साथ एक अलिफ का आना लाजमी है, लेकिन गोलता के बाद और अलिफ मद आ और हमजा के बाद ये नहीं लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम मजीद अल्फाज की तरफ। एक और बात जो मैंने अभी अभी बताई कि हमने हालत के बारे में बात की थी पिछली क्लास के अंदर। ठीक है, कि इस्म की 3 हालतें होती हैं, ठीक है, जिसको हम स्टेटस भी कहते हैं। 3 हालतों से क्या मुराद है, आज इसको बहुत अच्छे से समझेंगे हम। हालतों से क्या मुराद है? हालतें से ये मुराद है कि जो अभी मैंने आपको पिछली क्लास में 3 तनवीन बताई, उन्हीं को हम हालत कहेंगे। कि हालत लफ्ज के आखिर से पता चलती है। ठीक है, हालत जो है, किसी भी लफ्ज की हालत लफ्ज के आखिर से पता चलती है। और हालतें जो होती हैं इस्म की 3, कुल मिला के 3 हालतें होती हैं। ठीक है, इस्म की कुल मिला के 3 हालतें होती हैं, जिसको आसान जबान में मैं कहूंगी, फिर इंशाल्लाह इसका नाम भी याद करेंगे। पेश वाली हालत, ठीक है, चाहे वो 2 पेश है और चाहे वो 1 पेश है। और जबरों वाली हालत, चाहे वो 2 जबर हैं या 1 जबर है। और जेर वाली हालत, ठीक है, 2 जेर हैं या 1 जेर है। 1 जेर जब मैं कह रही हूँ तो उससे क्या मुराद है? लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया कि अल के साथ तनवीन हराम है। फिर रिपीट करूंगी, अल के साथ तनवीन हराम है। यानी कि जब भी मारिफा बनाने के लिए हम शुरू में अल लगाते हैं, हर इस्म आपका तनवीन के साथ लिखा जाता है। आप यहाँ पे बहुत सारे इस्म देख रहे हो। फिराशन, इसी आयत में 22 में ये इस्म है। ठीक है, फिर बिनाअन इस्म है तो तनवीन के साथ है। रिस्कन इस्म है तो तनवीन के साथ है। अंदादन इस्म है तो तनवीन के साथ है। लेकिन जब अल लगा, अल अस्समा, तो आपने देखा 2 जबर के बजाय 1 जबर हो गया हमजा के ऊपर। ठीक है, जब मैंने कहा और कहाँ पे आ गया, इसी के नीचे हम चले जाएं या ऊपर देख लें, तो जहां पे भी आपको अल के साथ अल्फाज नजर आएंगे, अल्लाहू, अल्लाह, आयत नंबर 20 में है, तो आपको इनके एंड के ऊपर कभी भी तनवीन नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो अल्लाह को तो खैर हम अल में शामिल नहीं करेंगे इस लफ्ज को। अन्नार, आयत नंबर में 24 में आ गई हूँ, अन्नार। ठीक है, तो अन्नास लोगों के लिए, अल हिजारतु, तो यहाँ पे आपने देखा कि इन सब के आगे तनवीन नजर नहीं आ रही। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था कि अल के साथ तनवीन हराम है। ठीक है, अब एक तो ये बात हो गई। अब इस्म के, मैंने आपको जिस तरह भी बताया कि कुछ अल्फाज तनवीन के ऊपर एंड करते हैं, लेकिन अभी अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा कि इस्म को अगर हमने वाहिद से ज्यादा करना हो तो हम आगे क्या ऐड कर देते हैं? अदीबा आप बताओगे, वाहिद को जब हमने ज्यादा बनाना है, उर्दू में भी और अरबी में हमने किन चीजों का इजाफा किया था? अलिफ नून, या नून, बिल्कुल, अलिफ नून, या नून और वाव नून।
اب یہ بھی اسم الفاظ ہوں گے نا جن کے اینڈ کے اوپر الف نون یا نون واو نون ہوگا. سب اسم نہیں ہے لیکن ابھی جو اسم ہے میں صرف ان کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو اب ہمیں جب یہ آگے ایڈ ہو جاتا ہے تو اس کی تنوین جو ہوتی ہے وہ اب اس کے پیچھے چھپ جاتی ہے. اب مجھے تنوین نظر نہیں آ رہی, تو اب ہم کیسے پتا کریں گے کہ یہ کون سی اس کی حالت ہے, پیش والی, زبر والی یا زیر والی؟ تو اب ہم ان کی جو ووولز ہیں نا, اب آپ نے دیکھا ان میں دو چیزیں ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا جو ووولز ہیں ان کی بہت اہمیت ہے. اور کون سے 3 ووولز ہم نے یاد کیے؟ الف, واو, یا. ٹھیک ہے, اردو عربی کے ووولز کیا ہیں؟ الف, واو اور یا. اور میں نے کہا تھا یہ بہت امپورٹنٹ ہیں, ان کا بہت زیادہ ہر جگہ استعمال ہونا ہے. تو اب آپ نے دیکھا ان نون سے پیچھے آپ کو یہی چیزیں نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو الف نظر آیا, واو نظر آیا اور یا نظر آیا. اب آپ لکھ لو کہ یہ جو الف, واو, یا ہے, اب جب تنوین چھپ گئی پیچھے تو اب ان الف, واو, یا ہمیں بتائیں گے کہ اس کی حالت کیا ہے. اسم کی کل ملا کے کتنی حالتیں ہیں؟ جی عائشہ آپ بتاؤ گے. 3 حالتیں. جی 3 حالتیں. میں جس کا نام لوں گی میں کوشش کروں گی نام بدل بدل کے سوال کروں تاکہ لوگوں کی سب کی باری آئے. ٹھیک ہے, تو 3 طرح کی حالتیں ہیں, زبر والی, زیر والی, پیش والی. تو اب جن الفاظ جو کہ اسم والے, تنوین والے الفاظ ہیں ان میں تو ہمیں پتہ چل گیا. ٹھیک ہے, جو واحد الفاظ ہیں کہ تنوین سے پتہ چل گیا یا ال کے بعد ہمیں پتہ چل گیا, تو ہم اب کیا کریں گے؟ تمام اسموں کو 2 گروپس میں بانٹ دیں گے. جتنے بھی اسم الفاظ ہیں ان کو میں 2 حصوں میں بانٹ دوں گی. ایک کا میں نے نام لکھ دینا ہے نون گروپ. ٹھیک ہے, ایک کا میں نے نام لکھ دینا ہے نون گروپ اور دوسرے کا میں نے نام لکھ دینا ہے بغیر نون گروپ. ٹھیک ہے, ایک کو میں نے ہیڈنگ کیا دے دی؟ بغیر نون گروپ, اور دوسرے کو میں نے ہیڈنگ کیا دے دی؟ نون گروپ. ٹھیک ہے, یہ اب ایک اور کالم آپ کا تیار ہو جائے گا, بغیر نون گروپ, اور ایک کو ہم کہیں گے نون گروپ. ٹھیک ہے, اب جتنے بھی آپ کو بغیر نون والے الفاظ اسم نظر آئیں گے, اسم کو جب ہم پہچاننا سیکھ جائیں گے تو جتنے بھی آپ کو جن کے اینڈ پہ الف نون, واو نون, یا نون نہیں ہے تو ان کو ہم بغیر نون کے گروپ میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے, اور جن کے اینڈ پہ نون, یہ الف, آنی, اونا, اینا, ہم اس کو ایسے بول لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آنی, اینا اور اونا. ٹھیک ہے, یہ جن کے اینڈ پہ آپ کو نظر آئے گا ان کو ہم نون گروپ کے اندر ڈال دیں گے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایک جگہ تو آپ ان کی حرکت دیکھو گے جو بغیر نون گروپ ہے, اس میں حرکت دیکھ کے بتاؤ گے کہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اسم کی 3 حالتیں ہیں. تو جو بغیر نون گروپ ہیں ان کی آپ نے سمپل لاسٹ لیٹر, آخری جو بھی حرف ہے حرکت والا, اس کی حرکت کو دیکھ کے بتانا ہے کہ اس کا کس گروپ سے تعلق ہے. اور جو آنی, اونا, اینا ہے اس میں ہم نے کس کو دیکھنا ہے؟ الف, واو اور یا. یہ جو ووول ہے نا یہ اس کی حالت بتائے گا. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آئی اتنی؟ اب پہلے ہم بغیر نون گروپ دیکھتے ہیں. مثلاً اب میں اسی میں آ رہی ہوں 25 نمبر آیت میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی, آپ مجھے بتاؤ گے کس گروپ سے تعلق ہے. اب میں اینڈ کے اوپر جا رہی ہوں تاکہ یہ میرے پاس کیونکہ ایک کھلا ہوا ہے تو وہ اے والے میرے آگے آ رہے ہیں. اب میں اینڈ سے جا رہی ہوں. جی زوہا آپ مجھے بتاؤ گے ازواجن مطہرتن, یہ اس کی حالت کیا ہے؟ اس کو ہم حالت کہیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ اینڈ کے لاسٹ لیٹر سے ہمیں حالت. سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ نون گروپ ہے کہ نہیں ہے. جی نہیں ہے اس کے اندر. تو جو نہیں ہے بس اس کا جو بھی لاسٹ لیٹر ہے اس کی حرکت بتا دے گی کہ اس کا کیا, اس کی حالت کیا ہے. جی کس گروپ سے تعلق ہے؟ ازواجن اور مطہرتن. جی گروپ 1 سے. نہیں آپ بات نہیں سمجھے ہو. ہم نے کہا کہ اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں, پیش اینڈنگ حالت, زبر اینڈنگ حالت اور زیر اینڈنگ حالت. 3 طرح سے ہم نے, آپ نے ابھی جو اسائنمنٹ کی وہ کیا کی؟ آپ نے 3 طرح کی تنوین پڑھی نا. جی 3. وہ 3 حالتیں ہوتی ہیں اسم کی.
جو پیش پہ اینڈ کر رہا ہے وہ پیش والی حالت ہوگی, جو زبر پہ اینڈ کر رہا ہے وہ زبر والی حالت ہے, اور جو زیر پہ اینڈ کر رہا ہے وہ زیر والی حالت ہے. تو یہ آپ کی اس کی حالت کیا ہے؟ پیش والی. لاسٹ لیٹر, بس آپ نے لاسٹ لیٹر دیکھنا ہے, بالکل پیش والی حالت. جی طیبہ ضیاء آپ بتاؤ گے. اس کے بعد لفظ ہے سے پہلے اسی میں آیت میں 25 میں متشابہن, اس کی حالت کیا ہے اس اسم کی؟ تنوین نے بتایا کہ میں اسم ہوں, اب میری حالت کیا ہے؟ زکیہ اکمل. زبر والی. زبر والی حالت, بالکل ٹھیک ہو گیا, زبر والی حالت. رزقن, جی توحید نجم. کوئک کریں تاکہ زیادہ لوگوں کی باری آئے. جی تمنا شاہین. رزقن. زبر والی. زبر والی, بالکل ٹھیک ہو گیا. طاہرہ شاہین. ثمرتن, اسی کے ساتھ ہے ثمرتن. جی میم زیر والی. زیر والی, بالکل ٹھیک ہو گیا. اب ہمیں یہاں تو یہ پتا چل گیا کہ یا جو ال کے ساتھ بھی ہوگا نا, اس میں بھی ہم لاسٹ لیٹر دیکھ کے بتا دیں گے. لیکن جب آنی اونا اینا والے الفاظ ہیں, اب ہم آ رہے ہیں ان الفاظ کے اوپر جو الفاسقین, آیت نمبر 26 کا لاسٹ ورڈ ہے الفاسقین. ٹھیک ہے, الفاسقین. اب یہ کون سا گروپ سے تعلق ہے اس کا؟ نون والے گروپ سے ہوگا. بالکل نون گروپ سے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے اینڈ میں کیا آ گیا؟ یا نون آ گیا. اب یا نون جب بھی آئے گا, اب آپ نے ایک دفعہ سیکھ لیا تو آپ فوراً توڑ کے آپ کو اس کو گروپ 3 میں ڈالو گے کہ نہیں ڈالو گے؟ آپ کبھی یہ تو نہیں کرو گے نا کہ اس کو مادے کا حصہ بناؤ گے. ٹھیک ہے, تو یہ اب آپ لوگوں نے سیکھ لیا کہ فاسقین, اس کے بعد ہے ینقضون, اس میں بھی واو نون ہے, یقطعون واو نون ہے, یفسدون واو نون ہے. تو اب آپ کو پتا ہے کہ واو نون والے جو الفاظ ہیں یہ آپ یہ ایکسٹرا ہیں اور یہ زیادہ کرنے کے لیے, اور یہ کبھی بھی مادے کا حصہ نہیں ہو سکتے. ایک امپورٹنٹ بات جو میں نے نہیں بتائی, میں اب بتا رہی ہوں کہ اردو اور انگلش میں صرف عدد 2 طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کو ہم کہتے ہیں واحد اور جمع. ٹھیک ہے, واحد اور جمع. اور اسی طرح انگلش میں ہم اس کو کہیں گے سنگولر اور پلورل. ٹھیک ہے, لیکن عربی کے اندر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک کے بعد 2 کے لیے بھی ایک الفاظ بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. یاد ہو جاتا تو ٹھیک ہے, ورنہ ابھی لکھ لو آپ لوگ. انشاءاللہ اتنی دفعہ ہم اس کو ذکر کریں گے کہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گا. اس کو یا تو تثنیہ کہتے ہیں یا کہیں پہ آپ کو مثنیٰ بھی لکھا ہوا نظر آئے گا. ٹھیک ہے, مثنیٰ. ٹھیک ہے, تثنیہ یا مثنیٰ, اس کا مطلب ہوتا ہے 2. تو عربی میں پہلے واحد ہوتا ہے, اس کے بعد تثنیہ یا مثنیٰ یعنی کہ 2 کے لیے لفظ بنے ہوتے ہیں, 2 کرسی, 2 میز, 2 قلم, 2 کتاب. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے پھر آ جاتا ہے جمع. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے عربی میں ایک خاص چیز ہے جو کہ انگلش اور اردو کے اندر نہیں ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ تو یہ چیز ہمیں یاد رکھنی ہے کہ عربی میں آپ کو سنگولر کے بعد ڈیول ملے گا, پھر پلورل آئے گا, واحد کے بعد تثنیہ یا مثنیٰ ملے گا, پھر جمع آئے گا. ٹھیک ہے, تو اب کیونکہ اردو میں 2 کے لیے کوئی تصور ہی نہیں پایا جاتا, تو وہاں ہم نے آنی اونا اینا سب کو کس کے لیے استعمال کر لیا؟ جمع کے لیے. لیکن عربی میں ان میں سے کچھ جمع کے لیے اور کچھ 2 کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب آپ نے مجھے بتانا ہے اس کے لیے اب عدد ہم کس طرح پہچانیں گے؟ نون کو دیکھ کے. ٹھیک ہے, عدد کیسے بتائیں گے ہم؟ نون کو دیکھ کے. جبکہ الف واو یا نے مجھے کیا بتایا تھا کس کے بارے میں؟
अलिफ वाओ और या मुझे बताएगी हालत के बारे में, ठीक है। और जो नून है वो मुझे किसके बारे में बताएगा, अदद के बारे में। अब बहुत ही आसान सी ट्रिक है, बहुत ही आसान सी बात है कि एक बात और आप लोग लिख लो कि जो हरकत होती है इनके दर्जे होते हैं, इनकी ग्रेडिंग होती है। आपको अपने जहन में लेके आओ, स्कूल में जब आप एक फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे तो 3 स्टेप वाली एक सीढ़ी होती थी। फर्स्ट वाला सबसे ऊपर खड़ा होता था, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, ठीक है। उसी के जहन में अगर आप लेके आओ तो आप इसको ज्यादा अच्छा समझ पाओगे कि आपके पास इस तरह से एक आप सीढ़ी को तस्वुर में ले आओ, ठीक है। ये आपकी 3 स्टेप वाली सीढ़ी है और सबसे ऊपर जो है आपके पास क्या है, सबसे बुलंदी के ऊपर इनकी ग्रेडिंग हम कैसे करेंगे। सबसे बुलंदी के ऊपर हमारे पास पेश होगा। माइक किसका ऑन है बेटा, सबसे ऊपर सबसे बुलंदी पे पेश है, उसके बाद जबर क्या दर्जा है, ठीक है। उसके बाद जेर आता है और सबसे नीचे साकिन आता है, ठीक है। इसको आपने याद करना है, क्या ग्रेडिंग है, सबसे ऊपर पेश, फिर जबर, फिर जेर, फिर साकिन। अब जिस नून के ऊपर जबर है तो जबर बुलंदी पे है कि कमी की तरफ है, बुलंदी की तरफ है। तो हम फौरन बता देंगे कि ये जमा है, ये प्लूरल है, ठीक है। और जिस नून के नीचे जेर होगा मैं फौरन बता सकूंगी कि ये कमी की तरफ है, नीचे की तरफ है। इसका मतलब है कि ये 2 के मायने देगा, तस्निया का मायने देगा। कोई पॉइंट समझ आई मेरी आप लोगों को? बहुत आसान सी बात आपको बता दी। बेहतरीन बेहतरीन जबरदस्त। मैम ये अपने याद रखने के लिए आप ये बता रही हैं? जी बेटा, जी जज़ाकल्लाह आप खैर। मेरी क्लास में बहुत सारी स्टोरियां सुना करोगे। जी इंशाल्लाह, ये मजे की हैं। हाँ मैम तो एक दफा रिपीट कर दें। जी मैं आपको कुरान के ऊपर दिखाने लगी हूँ बेटा। अपने को पेज 26 आयत हमने खोली हुई है। अल फासिकीना, नून के ऊपर क्या है, जबर। अब मैं कहूंगी, अब शुरू में अल है, ठीक है। अल किसके लिए होता है, मारिफा बनाने के लिए। इसको तोड़ के मैंने डाल दिया ग्रुप 1 के अंदर। या नून मुझे पता है कि अदद के लिए आता है, इसको मैंने तोड़ के डाल दिया ग्रुप 3 में। पीछे मेरे पास क्या रह गया, फासिक, ठीक है। और फासिक में 4 लेटर हैं, फे अलिफ सीन काफ। मुझे पता है हमेशा एक्स्ट्रा क्या होता है, मादे के अंदर वोवल घुस के आ जाता है। अलिफ को मैंने सर्कल कर दिया कि ये एक्स्ट्रा वोवल है। पीछे क्या रह गया मेरे पास, मादा निकल के बाहर आ गया कि नहीं आ गया, पीछे फासीन कॉफ रह गया फिर। तो आसानी से मिल गया कि नहीं मादा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने ये कहाँ पे आया जी मैम, या कहाँ पे आएगा, आखिरी वाले ग्रुप? नहीं बेटा, अलिफ आया हुआ है इसमें, फासिक, फे के ऊपर अलिफ है कि नहीं। या नून जो आखिरी वाले ग्रुप में आएगा ये? जी ये 3rd ग्रुप में आएगा। अब आपने अगर तो नून के नीचे जेर होता तो आपका तर्जमा होता 2 फासिक, और अब क्योंकि नून पे जबर है तो आपका तर्जमा क्या होगा, सब फासिक। समझ आई आपको? अब आगे वाउनून आ गया, यनकुजूना, यख्तऊना, युफसिदूना। अब आपको वाउनून के ऊपर क्या है, नून के ऊपर तो जबर है। तो अब आपको पता है कि ये प्लूरल की बात हो रही है, सब की बात हो रही है, जमा की बात हो रही है। खासिरून, अल खासिरून। अब इसको अब देखो, अल मैंने तोड़ के ग्रुप 1 में डाल दिया, वाव नून पहचान के मैंने ग्रुप 3 में डाल दिया, फिर मेरे पास रह गया खासिर, खे के ऊपर अलिफ है। ये आप लोगों ने याद रखना है, खड़ी जबर जो होती है ये अलिफ होती है। अरबी में अलिफ को इस तरह लिखा जाता है, क्योंकि हम उर्दू में जबरें बोलते हैं तो वो जबर ही हमारे जहन में रह जाता है। ये जबर नहीं है, ये अलिफ है।
जिसे हम कहते हैं ना हासिद, कातिल, काफ अलिफ सिस्टर फा। मुझे तो ये मुझे एक बेसिकली बात अलिफ है कंफ्यूज कर रही है जी। सिस्टर, जैसे आपने बताया ये जो जेर नून है ये तस्निया का सीगा होगा, तो तस्निया के लिए तो अलिफ नहीं आता वर्ड के साथ। नहीं बेटा, मैं तो अभी नून के इस्तेमाल की बात सिखा रही हूँ जी। मैं सिर्फ अलिफ नून वाव नून या नून की बात कर रही हूँ अभी। मैंने आपको कहा कि इनके अंदर निशानियां छुपी हुई हैं, हरूफ में अल्लाह ताला ने निशानियां छुपा के रखी हुई हैं जिनसे आप इनको पहचान लोगे, ठीक है। तो अब या नून वाव नून अलिफ नून, उर्दू में तो ये सब जमा बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं ना। हाँ जी, ठीक है ना। लेकिन अरबी में जो है भी यही तीनों चीजें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन क्योंकि उर्दू में तो दो के लिए कोई लफ्ज बना ही नहीं हुआ ना, तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि उर्दू किससे बनी थी, अरबी, फारसी और हिंदी से मिलके, इसलिए उर्दू की चीजें आपको बहुत दिखेंगी कुरान के अंदर और आपको सीखना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब उर्दू वालों ने तो तीनों चीजें जमा के लिए लगा ली, क्योंकि उर्दू में तो होता ही नहीं है दो, लेकिन अरबी में क्योंकि दो के अलग अल्फाज हैं, तो अब मैं कैसे पहचानूंगी कि अब मैंने दो का तर्जमा करना है कि सबका, तो मैं नून की हरकत देख लूंगी। और अगर नून पर पेश हो तो फिर क्या करेंगे मैम? बेटा हाँ सॉरी जितना मैं सिस्टर, बता इसकी रही हूँ ना, मिसाल अगर पेश होगा तो फिर उसका इससे ताल्लुक, अदद से ताल्लुक ही नहीं होगा, वो फिर जी ठीक है। इसके लिए नहीं होगा इस्तेमाल हो रहा, अदद के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा होगा, ठीक है। वो अपनी लफ्ज जिसे हम कहते हैं ना फैजान, आखिर में अलिफ नून आ रहा है, जी हाँ जी फैजान, फैज के आगे क्या लगा हुआ है, अलिफ नून। बेईमान, एंड पे क्या लगा हुआ है, अलिफ नून। तूफान, शैतान, अब शैतान का मतलब दो शैतान होता है, अल्लाह का नाम है रहमान, अब अल्लाह का मतलब कि दो रहमान है। अलिफ नून दो तरह से आता है, एक नाम के एंड पे भी आता है, ठीक है। हम ये अभी नाम वाली बात नहीं कर रहे, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, हर चीज तक पहुंचेंगे, ठीक है। अगर मैं एक साथ आपको हर चीज पढ़ाने लग जाऊंगी तो आप लोग खुद ही परेशान होके फिर डर के भाग जाओगे। तो एक वक्त में हम एक टॉपिक को टच कर रहे हैं, बात समझ आइए थोड़ी सी जी। बाजी जी बेटा, मैंने आपसे पूछना था कि आपने कहा खड़ी जबर जो आती है ऊपर वो अलिफ की है, वो है ही अलिफ बेटा, वो उसको बोलना ही आपने अलिफ है, वो जबर है ही नहीं। जी जी, मैं थोड़ा सा इससे पूछना चाहती कि वो अलिफ के है या हमजा के होगा? नहीं नहीं बेटा, ये जो आपको लेटर्स के ऊपर खड़ी जबर नजर आती है ना, तो ये बेसिकली अलिफ है, वो हमजा के ऊपर भी नजर आएगी तो वो अलिफ ही है, वो हमजा अलिफ बन जाएगा, ये फे अलिफ बन जाएगा, वो सीन अलिफ बन जाएगा। तो अरबी में लफ्ज को तोड़ने के बजाय हम तो लिखते हैं ना फे अलिफ फा सीन का फासिक, हे अलिफ हा सीन दाल सद हासिद, हम तो तोड़ देते हैं ना लफ्ज को बीच से, वो तोड़ते नहीं है, वो ऊपर लिख देते हैं। जी जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। अब खासे रून के ऊपर भी आप देखोगे अलिफ पड़ा हुआ है खे के ऊपर, तो आप इसको खासे रून पढ़ रहे हो ना, खसी रून तो नहीं पढ़ रहे ना, समझ आई? जी बिल्कुल। तो आज हमारा टाइम खत्म हो गया है, तो बस आपने इतनी बात याद रखनी है सबने कि जो भी आपको, आप जब अलिफ नून वाव नून या नून देखोगे तो आपने नून की हरकत को देखना है। अगर हरकत ऊपर डली हुई है तो वो सब का तर्जुमा करोगे, सब फासिक, सब खसारा पाने वाले, सब मुसलमान, सब काफिर। और अगर नून के नीचे जेर होगी तो फिर आप दो का तर्जुमा करोगे, दो फासिक, दो मुसलमान, दो काफिर, दो हासिद, ठीक है, दो रहम करने वाले, तो फिर आपका तर्जुमा दो के लिए बन जाएगा, ठीक है। अब मैम इसकी कोई एग्जांपल देंगी? जी बेटा, मैंने अभी अल खासिरून दिखा तो नहीं हूँ, फासिकीन, ये या नून की मिसाल है, जेर की, नून के नीचे मैं जेर आपको की दे देती हूँ। जी, जेर की नहीं दी।
बेसिकली ना तस्निया के अल्फाज बहुत ही कम इस्तेमाल हुए हुए हैं कुरान के अंदर ना। जो हजरत उनका वाक़या आता है उसमें तस्निया के कुछ वर्ड्स आते हैं, आदम और हवा के वाक़यात 2-3 दफ़ा कुरान में आए हैं, या फिर सूरत निसा में आते हैं। सूरत निसा में खोलती हूँ अगर मुझे मिल जाते हैं, क्योंकि सूरत निसा में मियाँ बीवी की तलाक का जिक्र आया है ना बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मैम सूरह बकरा में भी है ये, आप आगे जाएं 33 के आगे। जी आयत नंबर 41 की एंडिंग भी है, एक एक करके बोल रहे हैं सारे ना। 33 वाला कोई मेरा बच्चा बताए। मैम आयत नंबर 41 की एंडिंग में फत्तकूनी फत्तहूनी। और मैम ये सूरत एक वक्त में बेटा एक बच्चा बोले, एक वक्त में एक बच्चा बोले, हाथ खड़ा करें। जी मैं ये कह रही थी कि सूरतुर रहमान में आयत नंबर 46 में आ रहा है वलीमन खौफ मकाम रब्बी जन्नतान, इसमें 2 बाग हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। इसमें भी काफी मिसालें मिलेंगी तस्निया की, और सूरत निसा में भी अगर आप जाओगे ना तो काफी मिलेंगी। ठीक है, इंशाल्लाह। ये देखें आप, सूरत निसा में आ गया है। आप अगर खोलते हो 23 नंबर आयत, अल उख्तैनी। उख्तैनी आपको नजर आया? यानून जेर वाला है। समझ आ रही है आप लोगों को? मैम जी कौन सी आयत बताई आपने? सूरत निसा की है, आयत नंबर 23, अल उख्तैनी। जी जज़ाकल्लाह खैर, मिल गई ना जी मैम। तस्निया का बेसिकली ना जिक्र बहुत कम हुआ है कुरान के अंदर, उसके अल्फाज आपको बहुत कम मिलेंगे। और ये यानून आप देखो, मुहसिनीना, ठीक है, मुहसिनीना आयत नंबर 24 में देखो, मुहसिनीना। अब ये यानून है, वहां भी यानून है और यहाँ भी यानून है। वहां यानून जबर वाला है, जेर वाला, और यहाँ यानून जबर वाला है। मुसाफिहीना यानून जबर वाला। अब यहाँ सब का जिक्र आएगा और वहां 2 का जिक्र आया है। क्लियर होगी बात आप लोगों को? जी जज़ाकल्लाह। ये जो नून के नीचे यही अलामत तो जेर फिर होगा, उससे पहले मोनस या के लिए होगा? भी आती है ना। बेटा हम जो टॉपिक कर रहे होते हैं ना, प्लीज आप लोग इस बात को याद रखो, आपने उससे हिलना नहीं है, ठीक है जी। क्योंकि फिर वो टॉपिक से हम हट के कहीं और चले जाते हैं। जो हम पढ़ रहे हैं उस वक्त उसी के बारे में सवाल या जवाब करो। जबर आने से मैम सबका मतलब है, जेर आने से दोनों। जी, या नून के नीचे अगर या अलिफ नून के नीचे जेर होगी तो मतलब 2, और या नून के ऊपर अगर जबर होगी और वाव नून के ऊपर जबर होगी तो सब। ठीक हो गया। अब मैंने करना क्या है आप लोगों के लिए, इस दफा की असाइनमेंट किया है कि मैं आपको वर्ड्स भेजूंगी, ठीक है, बहुत सारे मिला के, और आपने 3 कॉलम्स बना के वाहिद को वाहिद के कॉलम के नीचे डालना है, तस्निया को तस्निया की निशानी को देख के तस्निया के नीचे डालना है, और जमा को जमा के नीचे डालना है। यानी कि आपने 3 कॉलम्स बना के वाहिद तस्निया जमा लिख लेना है, और इन्हीं निशानियों को देखते हुए आपने उनके कॉलम के अंदर आपने उनको फिल करना है। ये इस दफा की असाइनमेंट होगी। ठीक हो गया। और अगली क्लास में हम देखेंगे कि अलिफ वाओ या से हम हालत को कैसे पहचानते हैं। जो तो क्लियरली आपको नजर आ रहा है बगैर नून ग्रुप के, उसमें तो आखिरी हरकत को देख के हम बता देंगे कि ये पेश ग्रुप से या जबर ग्रुप से या जेर ग्रुप से। ठीक है। और अगर अलिफ नून वाव नून या नून आ गया है तो उसकी हरकत पीछे छुप गई है, तो अब हम अलिफ वाव या को देख के बताएंगे कि इसकी हालत क्या है। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई सवाल आपके जहन में रह गया है तो प्लीज अगली दफा पूछ लेना, टाइम हमारा ऊपर हो जाता है। ठीक है, सबने जाना होता है।
आगे मेरी भी क्लास होती है 10:15 बजे, तो अगर कुछ पूछना सिर्फ हुआ उनका तो नाम पूछना था, जी सिर्फ बेटा। एक जिन्होंने दा की एक्सप्लेनेशन दी है उनका नाम पता करना था, वो कौन थी क्लास में? सना थी, कौन थी? जी मेरे ख्याल में काइंडली सना बताएंगी आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सना थी, सना ठीक, सना अनवर। सना अनवर जी। ठीक, जज़ाक। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह मियाँ हम सबको इस काबिल बना दे कि हम कुरान को बहुत अच्छे से सीख के समझ के पढ़ सकें और उसको अपने अमलों के अंदर दाखिल कर सकें और एक बेहतरीन मोमिन बन सकें। वक्त हमारे पास बहुत थोड़ा रह गया है, जो दुनिया के हालात बन चुके हैं उसमें तो लगता है कि किसी टाइम क़यामत आने वाली है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि उससे पहले हम अपने आप को बेहतरीन कर सकें। जी जल्दी जल्दी से जो सवाल को करना चाह रहे हैं आसमा खान, बाकी जो जानना चाहते हैं बेटा जा सकते हैं, अब मैं आगे नहीं कुछ बताऊंगी। मैम आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मतलब भेजेंगे आप? रिकॉर्डिंग बेटा हर क्लास की आती है, लेकिन नेक्स्ट डे आती है। मुझे मुसलसल बच्चे